السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في كلامه الآخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه. وقال الله تعالى في كلامه الآخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے. نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. مجھے تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو تم داد حسن وہ بھی پھر غیروں سے. طلب کرتے ہو تم داد حسن وہ بھی پھر غیروں سے. مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. میں رونا اپنا روتا ہوں وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے مسلمان پھر کیا نہیں اس کے بس میں. اگر ہمت کرے مسلمان پھر کیا نہیں اس کے بس میں. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. عزیز ساتھیوں، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اسلم چو بےحد شکر سنہ احسان یم اللہ رب العزت میں ناچیز انسان اس توی بروٹ کن کھڑا گسنک توفیق عطا کور اور اس دتون یتین دین کس نسبتس پر کینسس وقتس دین اسلام اس پر غور و فکر کرنک توفیق. حقیقتاً ان قدموں کو اٹھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے جس نے ہم پہ یہ فضل اور کرم کی عنایت فرمائی
کہ ہمیں مسجد کے اندر اپنے گھر کے اندر بلا دیا. اللہ کے دربار میں, اللہ کے بڑے رحمت والے دربار میں دعا ہے کہ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا, اور آخرت میں ہم بس آخرت کے طلبگار ہیں, کیونکہ ہم آخرت کے راہی ہے, دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اس مجلس کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانا اور خصوصاً اپنی دیدار کا ذریعہ بنانا. لوگ تو پتہ نہیں کن کن کو اپنی محبوبہ سمجھ کے ان کے پیچھے زندگی کھپا دیتے ہیں. بس اللہ ہم تیرے عاشق ہیں, ہمیں تیرا دیدار چاہیے. دوستو تھکاوٹ واریاہ زیادہ, صبح پہ ژوٗرِم پروگرام, کم ٹائم زیادہ ٹائم تہِ نِمو نہٕ تُہُنٛد کینٛہہ, مگر یِم بہٕ کینٛہہ چند گُزٲرِشات تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کَرٕ, کَن تھٲیزیو کھوٗلِتھ, ییٚمِس نِندٕر آسِوٕ کَرٕنۍ, بہٕ چھُسو تیز مِزاج حظ, سُہ نیٖرزیو نٮ۪بر تہٕ مےٚ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ گِلہٕ, سُہ نیرِ نٮ۪بر, سُہ کَرِ نِندرٕے تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے, تٔمۍ تہِ کٔر 20 ؤرین 30 ؤرین نِندرٕے, وۄنۍ کیٛاہ چھُ یَتھ گھنٹس. اکھ پالسی اکھ چلان ہر کن جائے ونکن, چاہے تم نیٹو کی بات کرو, چاہے تم USSR کی بات کرو, چاہے تم کسی بھی سپر پاور رشیا کی بات کرو, کسی بھی یوکرین کی بات کرو, دنیا کے کسی بھی شعبے, کسی بھی طبقے پہ جہاں پہ یہود و نصارہ کا غلبہ ہے, اکھ پالسی چلان ونکن دپن مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمان ہیں, مسلمان چھنا اکے قسمک, مسلمانوں میں زٕ قسم. ایک قسم ان میں ایسا ہے جو بنیاد پرست ہے, جو شدت پرست ہے, جو مولوی طبقہ ہے, جو مدرسے والا طبقہ ہے, اور اخ طبقہ چھُ لبرل طبقہ. یہ جو لبرل طبقہ ہے ان پہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے, اچھ کریں کام یہ شدت والے, یہ بنیاد پرست, پتہ نہیں یہ بناوٹ والے, یہ کلچر کو نیچا گرانے والے, یہ 1400 سال پہلے والے کلچر کو زندہ کرنے والے, یہ سر پہ امامہ سجانے والے, یہ جسم پہ کرتا سجانے والے, یہ نبی کی سنت کے عاشق, یہ نبی کی سنت کے فدائی, ہمیں ان سے مطلب ہے. جب تک مسلمانوں میں یہ والا طبقہ ہے جس کو وہ لوگ شدت پرست, بنیاد پرست, پتہ نہیں کیا کیا نام, ملا پرست, 1400 سال والے کلچر والے پرست, کیا کیا نام دیتے ہیں, یہ ساری پالسی ہر ایک انگریز ملک اور ہندو, کافر, عیسائی, ہر ایک اسی کے پیچھے پڑا ہے کہ اس کو اس مسلمان امت سے نکال دو تو سارے مسلمان ہمارے ہیں. یہ ان کا کام چل رہا ہے, ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ پلاننگ کریں, ہمیں اس سے غرض, ہمیں نہ ان سے کوئی کسی کا قسم کا خوف ہے, نہ ہم نے کبھی اپنے دل پہ ان کا خوف غالب کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ راستہ نظر آوے اور راستے کو دیکھ کے انسان اللہ کو مانے, یہ ایمان نہیں ہے. راستہ نہ نظر آوے تب انسان اللہ کو مانے, اس کو ایمان کہتے ہیں. موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچا, پورا بنی اسرائیل موسیٰ کا خلاف ہوا. ابے موسیٰ تو ہمیں ڈبانا چاہتا ہے, تشیا کر ٹھیک جنگ ووت. یہ نبوت پہنچی, قوم چھُنہٕ مانن برونٹ پکن, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, یوت لشکر کی گرد و غبار اڑ گیا. یہ لشکر ہے زیادہ, پچھ لس وطن زیادہ ہے پکن. موسیٰ دریائے نیل کے سامنے ہے, پنن قوم چھُس مانن پکن, راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, راستہ اسباب کوئی ہاتھ میں نہیں ہے. ہو اسباب نہ ہو, راستہ نظر نہ آوے, تب تم اللہ پہ یقین کرو گے. اس ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں. ہو تمہارے جیب میں پیسے ہیں, پیسے جیب میں رکھ کر تم مسجد میں سکون کے ساتھ آتا ہے, اس کا مطلب تجھے اللہ کے ساتھ یقین نہیں ہے, تجھے پیسے کے ساتھ یقین ہے. اس ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے, اللہ کی نصرت نہیں ہے.
موسیٰ دریائے نیل پہ پہنچ کے وہ پوری قوم موسیٰ سے لڑنے کو تیار ہے. موسیٰ ہمیں ڈبانا چاہتا ہے. کہاں تو دیوانہ ہو چکا ہے, تو پاگل ہو چکا ہے, ہمیں کہاں پہ تو چلانا چاہتا ہے؟ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, سامنے تو دریا ہے, پیچھے تو فرعون ہے. حقیقت اس بات میں ہے, نجات اس بات میں ہے کہ فرعون کو اپنا لے تب جا کے ہمیں نجات ملے گی, ورنہ سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے. بہتر دریا سے کون بات کرے گا؟ پیچھے فرعون ہے, فرعون کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے, ہم بچ جائیں گے. سامنے دریا ہے, کہاں جائیں گے؟ قربان جاؤ موسیٰ نے نبی ہونے کا حق ادا کیا. کلا انا معی ربی سیہدین. او قوم, دیوانہ میں نہیں ہوا, دیوانے تم ہوئے ہو. کلا انا معی ربی سیہدین. کس کو دیوانہ کہتے ہو؟ میں نے جس رب کو مانا ہے, اس رب نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن پالا ہے, وہ رب آج بھی زندہ ہے. موسیٰ کہتا ہے اپنے قوم سے, میں نے جس رب کو مانا ہے, میں نے جس رب کو مانا ہے. آدم کو 40 سال رلاتے ایک وقت ایسا آیا کہ آدم نے اپنا سر جھکایا اس کے سامنے, اللہ نے 40 سال کی عبادت کو ایک سجدے سے قبول کر لیا. وہ رب آج بھی زندہ ہے. کلا انا معی ربی سیہدین. وہ میرے ساتھ وہی اللہ ہے, وہ اللہ مجھے ضائع, وہی اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو کیا کرے موسیٰ؟ دریا پہ چل, راستہ خود بخود بن جائے. اس کو ایمان کہتے ہیں. راستہ نظر نہ آوے تب اپنا ایمان کس پہ رکھنا؟ اللہ پہ. اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی کو کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے دل کے اندر ایسا ایمان ہے تو تم ہی سربلند رہو گے. تمہارے جیب میں جب تک پیسے نہ ہو تب تک تو سکون نہیں پاتا ہے. تو سکون بقرری میں نماز پڑھنی تھی. تمہارے پاس کوئی اسباب نہ ہو اللہ کو مسبب الاسباب ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو سب اسباب سے اوپر ماننا. جب راستہ نظر نہ آئے, جب تمہارے پاس کوئی اسباب نہ ہو, تب جا کے اپنا ایمان اللہ پہ جمانا. اسی ایمان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے وعدے ہے. میں کہتا ہوں 2 طبقے ہیں. ایک طبقوں کو کہا جاتا ہے یہ بنیاد پرست ہے, یہ شدت پسند ہے, یہ 1400 سال والے پرانے کلچر کو زندہ کرنے والے ہیں. اور دوسرا یہ لبرل طبقہ ہے, پی ایچ ڈی والا طبقہ ہے, ایم ایس سی والا طبقہ ہے, صبح شیشے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنے والا اور چہرے کو اوروں جیسا چہرہ بنانے والا طبقہ ہے. ہاں, جس کی بھی پہنچ لیپ ٹاپ تک, کمپیوٹر تک, کسی ٹیکنالوجی تک, اسپیس ریسرچ تک, سائیکولوجی تک, یا ماڈرن فزکس تک, یا اکنومیکل فزکس تک, یا کوانٹم فزکس تک پہنچ گئی, وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس 1400 سال والے زندگی کو بیکار سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مدینے کا رنگ نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو رشیا کا رنگ چاہیے, مجھے چاہیے تو یورپ کا رنگ چاہیے, مجھے چاہیے تو ہندوؤں کا رنگ چاہیے. قسم خدا کی, اگر ہمارے عزت کے فاصلے ہوتے ہیں تو وہ مدینے کے رنگ سے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ یہود و نصارہ کے محفلوں سے ہوتے ہیں. بہرحال کام چل رہا ہے کہ ہمیں یہ شدید پسند, یہ بنیاد پرستوں کو مسلمانوں سے ختم کرنا ہے. جب یہ ختم ہو گئے تو ہمارا راستہ, یہ ان کی پالیسی چل رہی ہے. اب یہاں کا لبرل بولتا ہے ہمیں جو ایم ایس سی والا ہے, ہر کوئی نہیں, ہر کان چھو نا اتہ تھوڑا بہت دین پسند کام والے مسلمان یہاں پہ بھی ہر کن, مگر یتن ساس مز اخ آسہِ تتھ چھُ پیوان کرُن ہُنٛزٕے کتھ. یتن سکوٗلن منٛز اکھ مسلمان ماسٹر ون بچی پردہ کمپلسری, تتہِ کیٛاہ کرِ باقٕے. یتن ماسٹر صٲب قٲدیٖن سکوٗلس منٛز کٲم آسہِ کران تتہِ کیٛاہ کرِ باقٕے. ییٚمِس نہٕ وۄنۍ پایی آسہِ قٲدیٖن گوٚو کیٛاہ تہٕ تتہِ کیٛاہ کرو پتہٕ. ییٚمِس نہٕ وۄنۍ پایی آسہِ قٲدیٖنو سۭتۍ کُس تعلق چھُ اَسہِ, قٲدیٖنو سۭتۍ کُس اختلاف چھُ اَسہِ, تتہِ کیٛاہ کرو پتہٕ أکۍ سٕنٛز کتھ.
اللہ ماشاء اللہ چھُ تتہِ تہِ مگر بہٕ چھُس ونان اکثر کیا چھُ ونان یم ؤتھۍ دوٚپُکھ اتو ہو مولویو دستار نا چھُ کمپلسری یہ کرتہٕ پٲجام نا چھُ کمپلسری یہ دٲڑ نا چھُ کمپلسری امہِ ورٲے تہِ چھُ دیٖن وٕچھو انگریزو کٔر ترقی انگریزو کٔر ترقی تِمو وٲتۍ زوٗنہِ تامتھ تُہۍ چھِو وُنہِ تہِ لٔگمٕتۍ تتھ 14 کلچرس پتہٕ امہِ منٛز کیوں نیرِ وۄنۍ بہتر چھُنہ اگر تُہۍ امُن چھُو یژھان اگر تُہۍ سکوٗن چھُو یژھان تیٚلہِ پٔکِو پتہٕ کُمن انگریزن تِمے دپان چھِو أسۍ مانو تُہۍ پنٕنۍ تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو نٮ۪بر تم اپنے صفوں سے ابو بکر کی صداقت کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے عمر فاروق کی سجاعت کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کچھ ونن یہ انگریز یہ یہود یہ نصارہ کہتے ہیں ان کو کیونکہ لٹریچر انہی کا پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں تم اپنے صفوں سے ابو بکر کی صداقت کو نکالو تو ہم تیرے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے وہ جنگ بدر کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے فاروق اعظم کی شجاعت کو نکالو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے عثمان غنی جیسے حیا والی آنکھیں نکال دو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم اپنے صفوں سے علی المرتضیٰ جیسی بہادری کو ہٹا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ لبرلو پڑھنے انہس پوزتے چھو عام انسان گو شکار دبن ہتاز پوزتے چھو اگر اس یم کت تہذے مانو تم نے شاید نماز پڑھو نماز ٹھیک تم چھو ذکر تک سوری کرو مگر تم چھو یم کام یہ دستار وستار مت تھیو قلم پہ یہ سنتی بال مت سجالو یہ اپنے چہرے پہ داڑھی مت سجالو یہ کرتا پاجامہ اس کے بغیر بھی دین ہے بالوں کے سنت کے بغیر بھی دین ہے اور سر پہ امامہ کے بغیر بھی اسلام ہے مسلمان ہے داڑھی کے بغیر بھی مسلمان ہے اسلام ہے یہ چیزیں چھوڑ دو ان کو مانو ان کا کلچر اپنا لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے اللہ کی کتاب کو اٹھایا میں نے بولا اللہ کیا بول رہا ہے یہ کس طبقے کا مانے شدید پسند بنیاد پرستوں کا مانے کہ لبرل والوں کا مانے کس کا مانے اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ہو میں نے کہا اے اللہ ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے اپنے صفوں سے یہ خود نہیں بولتا ہے اس کی زبان پہ یہود و نصارہ بولتا ہے یہ خود نہیں بولتا ہے اور اس کی زبان پہ پیچھے کوئی بولنے والا فورس ہے یہ وہ خود نہیں بولتا ہے یہ کسی کا بولتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے دوست بن کے چلے ہم ان کے ساتھ جیے وہ اللہ وہ کہتا ہے ان کے ساتھ جوڑو تو وہ ہمارے بن جائیں گے اور ہم دنیا میں ترقی کریں گے ایک طبقہ کہتا ہے نا اس کو نہ مانو ابو بکر کو مانو ان کو نہ مانو عمر فاروق کو مانو نا ان کو نہ مانو عثمان غنی کو مانو نا ان کو نہ ماننا میرے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مانو تو اللہ رہبری فرما قرآن تو نے اتارا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آپ نے فرمایا ہے اگر دین مکمل ہوا ہے تو رہبری فرما اللہ کا کلام کہتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى ہو کافرو تم کیا بولتے ہو لبرل مائنڈز تم کیا بولتے ہو اللہ کا کلام کہتا ہے تمہارا رشتہ کافر کے ساتھ تب تک نہیں ہوگا یہود و نصارہ تمہارے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے دین سے نہ پھرو گے ان یہود و نصارہ کو خالی اس پگڑی کے ساتھ جنگ نہیں ہے یہ تو حقیقتاً آپ کو نبی کے رشتے کے ساتھ توڑنا چاہتے ہیں جب اس قوم کے نوجوان نے اپنے نبی سے رشتہ توڑ لیا تو کافر اس کا دوست بن گیا تم کتنے بھی پالسی رچا لو امن والے پیس والے پالسی اپنا لو یہ کافر آپ کے نہیں بن سکتے یہ یہود و نصارہ آپ کے نہیں بن سکتے حقیقت میں یہ ہے اگر تم نے ایسی مینٹلٹی کریٹ کی کہ ہم اپنے ان سنتوں کو اس چہرے سے داڑھی کو ہٹا کے وہ سر سے امامہ ٹوپی کو ہٹا کے وہ اپنی بیٹیوں کو نیلام کریں گے ان کے سر سے پردہ ہٹا لیں گے تاکہ کافر ہمیں اپنا لے گا تو قسم خدا کی ایک وقت آئے گا اور آ چکا ہے
تم دھوبی کے کتے بن جاؤ گے، نہ گھر کے رہو گے نہ گاٹھ کے رہو گے. قسم خدا کی، نہ پھر تمہیں مسلمان قبول کریں گے نہ پھر تمہیں یہود قبول کریں گے، نہ تمہارے پاؤں زمین کو لگیں گے نہ تمہارے ہاتھ آسمان کو ملیں گے، نہ تمہارے پاس خدا ہوگا نہ تمہارے پاس شیطان ہوگا. تم دھوبی کے کتے بن جاؤ گے، نہ گھر کے رہو گے نہ گاٹھ کے رہو گے. بہتری اسی میں ہے کہ میرے نبی کے دامن میں آ جاؤ. ہمیں تم سے اختلاف نہیں تھا، تم زندگی جی لیتے، ہمیں تو اللہ سے مزدوری مانگنی ہے. ہم آپ کے تلوے چاٹیں گے کیا؟ وہ اللہ کا نبی آنے والا نہیں ہے کوئی. اب صحابہ کو نہیں لائیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے عمر فاروق جیسا عاشق لائیں گے؟ اب تمہیں 1400 سال پڑھایا گیا اور سناتا گیا، تم ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہو. تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی اسلام کا جنازہ ہٹا رہی ہے. تو بغیرت باپ، دیوس باپ، ابو جہل جیسے باپ پہ بھی غیرت کی مکھی نہیں گھومتی ہے کہ میں اس بیٹی کو بولوں بیٹی تیری نسبت اماں عائشہ کے ساتھ ہے. اس سے بڑی نسبت کیا تمہیں سمجھائیں گے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی غیر محرم کے ساتھ ٹولپ گارڈن گھومنے جاتی ہے، تمہارے اوپر پریشانی کی لکیر بھی نہیں گھومتی ہے. اس سے بڑا اور کیا ہوگا بےغیرتی کی علامت؟ اب بس آسمان کا ٹوٹنا باقی ہے، باقی سب کچھ اس امت نے کیا ہے. اور دن دہرائے بازاروں میں زنا ہوتا ہے. کیا سمجھائے، کیا اصلاح کا آواز کرے؟ کیوں انفسکم اہلکم نارا کے شوقین ہو آپ بھی؟ 1400 سال سے علماء کرام کیوں انفسکم کے پیچھے لگے ہیں؟ ان کے انفسوں کو بھی پھسا بنا گیا ہے. کس کو اسلام کو کھلواڑ سمجھا ہے کیا؟ یہ مذاق ہے. یہاں سے جاؤ گے، گھر میں ٹی وی چلاؤ گے، موبائل چلاؤ گے، اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹی فون کا استعمال کرے گی اور تجھ بغیرت باپ کے اوپر پریشانی کی لکیر بھی نہیں ہوتی ہے. پکا شکو نے بتاؤ محاذ کے زم کیا اس حسن اور حسین جیسا بیٹا، اور کہاں آئے گا؟ وہ تو زانی ہوگا، بانگی ہوگا، چرسی ہوگا، ڈاکو ہوگا. حسن حسین جیسے نچو گسم آسن. وہاں سے ایسے بیٹے نکلیں گے جو پیدا ہو کے ہی تیرے اوپر تھوکے گا. بس زیادہ دور بات نہیں ہے. حقیقتاً صبح ڈاکٹر صاحب دپن مے حظ نوے ماجرا، دپن بچہ زاو ماجہ زاو بچہ، دپن مولس تتنی، دپن تم تج تھوک لگو مالس. دپن عجیب معاملہ گو مے، یہ کیا قصہ خانیہ؟ دپن مے دوپمس یہ کیا قصہ خانیہ؟ دپن پتہ وہ واریاہ شدت کرت تت مون کہین کت ون ہن. دپن آخر کار ون ام ماجہ دپن یہ مے پتہ یہ خاندار کیا اس کران مے سۭتۍ. دپن دن کو چرس پیتا تھا، شراب پیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، اور دن کی ساری کثرت رات کو مجھ پہ نکالتا تھا. دپن غلطی اس نا پنن تم سات گمز. دپن بہت سمجھ مالس ثرت. دپن ون اس نا توجہ لبرل مائنڈ ہو وہی ہو جائے گا. نہ وہ عورت اب گھر کی رہی تھی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا، بلائے تو بلائے کس کو. پتہ مالس یل کوڑ ژوج تمس مالس کیا آس گژھان. وقتس پہ کرنے سے گۄڈٕ تربیت تہِ کِہیٖنۍ. ونان چھُس مولوی صٲب چھُ ونان اتو ون مولوی صٲب تۄہہِ چھے پتہ زمان ووت خبر کوٚت ووت زمان تل حظ مےٚ ون تہٕ. نفرا اکھ آو دوٚپُن مےٚ کوٚرُس نالمُت لٔڑکہٕ اوس کالجس منٛز پران، مےٚ کوٚرُس نالمُت دٲڑ ٲسٕس تھٲومٕژ. صٲب مےٚ نہ حظ کوٚر نہٕ زیادٕ کینٛہہ، مےٚ تھوٚو بس دٲڑٕے یوت تھوٚومُت. تتٮ۪ن چھُس والد صٲب دوٚپُن أمۍ نہ حظ کوٚر کینٛہہ، یہِ حظ چھُ کران بس دٲڑٕے یوت تھوٚومُت، پانس أنِس سختی بٔلۍ. مےٚ دوٚپُس قسم خدا کی اس نے اتنا بڑا سنت زندہ کیا ہے. اکھ گوٚو گۄناہ سُہ وٕنۍ گوٚو گۄناہ منٹس خٲطرٕ 2 منٹن خٲطرٕ. بیٛاکھ گوٚو گۄناہ سُہ اگر أمۍ شیو کریو 24 گٲنٛٹن ٲسٕس لعنت وسان. 24 گٲنٛٹن ٲسٕس لعنت وسان. أمۍ ژھٕنمُت دٲڑ، تمہِ دۄہ گوٚو 24 گھنٹن چھس رحمت وسان. آسان کمانا ہے نیکی، بس اللہ کے نبی کے ایک طریقے میں بس اللہ کی رضا ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ادا پسند آئی نا. وہ جادوگروں کا قصہ نہیں سنا ہے؟ موسیٰ کا جادوگروں کے ساتھ قصہ نہیں سنا ہے؟ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے، لیکن لباس کس کا پہن کے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. جب جادوگروں نے ہار لیا تو موسیٰ اپنے اللہ سے ملاقات ہوا. اس نے دیکھا وہ جادوگر جنت میں ہے. اللہ یہ تو میرے
खिलाफ आए थे। इन क्या जनतस मज कुम जादूगर क्या जनतस मज मे खिलाफ मूसा तेरा लिबास पहन के आए थे, मुझे पसंद आया, मैंने जन्नत में जोड़ दिया। बस मेरे नबी का लिबास पहन था, बाकी कुछ नहीं किया था, वक्त के नबी का लिबास अपनाया था। और मैं कहता हूं कितना से बड़ा पुलिस अफसर हो, और कितना से बड़ा अफसर हो, वर्दी निकाल के बाहर निकले, एक बच्चा भी उसकी तरफ रोब की नजर से देखेगा। वर्दी है तो उसकी इज्जत है, वर्दी है तो उसका रोब है। और जब इस उम्मत मोहम्मदिया के जवान ने अपने जिस्म से मोहम्मद अरबी की वर्दी हटा दी, रोब हट गया। ये शेर था इस वर्दी में, ये शेर था। इसको मेरे नबी ने शेर के लक़ब से पुकारा था, क्योंकि वजह था कि इसके पास पगड़ी थी, वजह था इसके पास चेहरे के पास दाढ़ी थी, और इसके पास कुर्ता पाजामा था। ये लिबास वर्दी किसकी थी? मोहम्मद अरबी की थी। और जब तूने अपने जिस्म से वर्दी हटा ली, जैसे उस पुलिस वाले को वर्दी के बगैर कोई वैल्यू नहीं है, जितना उसके ऊपर सितार होंगे उतना उसका वैल्यू है, उतना उसका रोब है। जब इस मोहम्मद अरबी के जवान ने और इस मोहम्मद अरबी के दीवाने ने अपने जिस्म से वर्दी को हटा लिया, तो मोहम्मद अरबी से रिश्ता तोड़ लिया। जब रिश्ता तोड़ लिया तो अल्लाह की नुसरत कहां से आएगी? अल्लाह की नुसरत मोहताज है मेरे नबी की इताअत के साथ। जितना तुम मेरे नबी के साथ जुड़ जाओगे, अल्लाह की नुसरत खुद ब खुद उतनी आएगी। मेरे नबी के साथ जो ही तुमने रिश्ता तोड़ दिया, अल्लाह ने खुद तुम्हें ज़लालत में शिकार कर दिया। मैं कहता हूं पूरी उम्मत मुस्लिमा और तमाम उम्मत मुस्लिमा मेरे नबी के सुन्नत के तरीके को छोड़ के घर में अपनी बेटी को हॉस्टल के हवाले करने वाला बाप, इसको पता नहीं हॉस्टल किसका नाम है, हॉस्टल शैतान के अड्डे का नाम है। तुझे क्या पता है काई होप में अपनी बेटी को भेजने वालों, अगर तुम्हें पता चले ना वहां का माजरा, वहां का माहौल क्या है, कसम खुदा की अपनी बेटी को जिंदा दफन करोगे घर में। अरब वाले ऐसे पागल नहीं हुए थे, अरब वाले ऐसे वो अपनी बेटी को क्यों जिंदा दफनाते थे? क्योंकि उनको पता था ये बेटी कल को हमारे लिए बेइज्जती का जरिया बनेगी। वो गयूर थे, भले वो काफिर थे लेकिन वो गयूर थे, वो बेइज्जती बर्दाश्त। उनके खानदान में बेटी किसी और मर्द के साथ रंगलीला मनाए और अरब वाले बर्दाश्त करते, उनके यहाँ पे बर्दाश्त का जज्बा। ये इस कौम को मैं फिक्र कुछ कौम यह ब्रह्मन पे अता यह ग्रेनी गसन अकिस मालिस वन योताम तो कूड़ गलत कर वो पान तोता भरोसे कहां से समझाए? वही तो कैमरा पसो फोटो पर मालिस, जुबान का भरोसा ही नहीं है क्या? और बोलते हैं गलत हालात है, रंगरेलियां मनाती है, नहीं पड़ती है, कसम खुदा की नहीं पड़ती है। और कुरान पे कसम खा के कहूंगा मैं पढ़ा के आया हूं, जो लड़की बाप की नजरों से, भाई की नजरों से, बाप की नजरों से, मां की नजरों से दूर पड़ रही है, कसम खुदा की नहीं पड़ रही है। ये धोखा है, ये धोखा तुम्हारी आंखों पे एक धोखे की लकीर बजा रहा है, ये अंग्रेज, कसम खुदा की। और जहां पे पढ़ना नहीं, पढ़ाओ, कसम खुदा की पढ़ाओ, पढ़ाने से कोई इख्तिलाफ नहीं है, इल्म से कोई इख्तिलाफ नहीं है, और तरक्की से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुसलमान मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए, मुसलमान मुअज़्ज़ज़ होगा, लेकिन मुसलमान तब मुअज़्ज़ज़ होगा जब तक ये मेरे नबी के दामन के साथ चिपका हुआ है। और ये औरत, ये मुसलमान बेटी, ये मुसलमान मां तब तक बाइज्जत है जब तक इसका रिश्ता फातिमा ज़हरा के साथ है। ये तब तक बाइज्जत है जब तक इसका रिश्ता आयशा, सिद्दीका, ताहिरा, तय्यबा, मेरी मां, सब मोमिनों की मां के साथ है। अम्मा आयशा ने नहीं पढ़ा क्या? हो कारी मुफ्ती साहब से पूछो अम्मा आयशा कितने हदीसों की राविया है। अगर तुम्हारे समझ नहीं आता है तो उनसे पूछो ना क्या है। एक आमा साहबा अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम चमोते फलाज गोस पितुर फलाज यहाज गोस लितर यहाज गोस मामतुर यहाज गोस हमसाय यहाज गोस ब्याख मास्तुर अता ये तुर वो ये तुरी वालिस तू बेगैरत बाप क्यों बन गया है? सुनो ना हदीस क्या कहता है, समझ में क्यों नहीं आता है? हमें बोलते हैं बस चुप करो, बस काफी हो गया। सभी हमसे बोलते हैं कि नजरें नीचे रखो, कोई उनसे नहीं बोलता ना निकलो यूं आया होकर। हम उफ भी करें तो बदनाम हो जाते हैं, हम वो सरेआम कत्ल करते हैं, कोई चर्चा भी नहीं होता।
بولے تم نے کس کا دین نام رکھا ہے؟ ایک اندھا صحابی عبداللہ ابن مکتوم اندھا صحابی ہے، اندھا صحابی. سنو کس کو اسلام کہتے ہیں؟ تو کیا ونچس بولا کہنا چھ پروائی. اندھا صحابی اندر آیا مسجد نبوی میں، حجرے کے پاس آیا. میرے نبی وہاں پہ نہیں تھے، وہاں پہ حفصہ میرے ماں اماں عائشہ تھی، یہ دو بیٹھی تھی. عبداللہ ابن مکتوم کیا ہوس؟ آما صاحب صاحب گاش ہوس نا آو یمن باسو شاید یہ آما امس چھ احتیاطی ضرورت. آما صاحب صاحب چھ یا اس تہ آما سے کیا وچھ ات دوران اللہ کا نبی او برونٹ کر عبداللہ ابن مکتوم سے کلام. عائشہ ایسی کیوں بیٹھی ہے؟ اللہ کے نبی یہ تو آما ہے. عائشہ اگر یہ آما ہے کیا تیری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے؟ کس کے سامنے بیٹھی ہے؟ آما صحابہ کے سامنے بھی پردے کا حکم ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ پتر ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. کون قسم خدا کی آج کا اپنے گھر کا بھائی اس کا نشانہ کہیں اور پہ نظر کہیں اور پہ ہوتا ہے. بھائی سے آج حفاظت بہن کو کرنی ہے تو ماسٹر شروع کی ہیں اور سر کے ساتھ بیٹی، کوئی لڑکی تمہاری بیٹی سر کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ نہ کھیل تماشا ہے کیا؟ تلاش مول صاحب یوں چن سکتی کیا؟ ہاں اتنا بھی آسان ہے جتنا تم نے بنایا ہے. اگر اس کے لیے حمزہ کا سر کٹ رہا ہے، وہ آنکھیں نکالی گئی ہے اس دین کے خاطر حمزہ کی، کچھ تو وجہ ہوگا نا. اگر آسان ہوتا تو یہ دنیا کس کے لیے بنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی. اگر یہ دین آسان ہوتا تو میرے نبی کا پھر رتبہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو گدھے پہ بیٹھ کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے. مجھے بتا دو کوئی حدیث لاؤ کہ میرے نبی نے مسلسل 3 دن اپنا رزق کھایا ہو. 3 دن مسلسل نبی کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا. کس کے خاطر؟ دین کے خاطر. اور یاد رکھنا ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحزنوا ولا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. او ایمان والو تم گھبرانا مت، تم خوف مت کھانا، بس تم اپنے دل کے اندر ایمان کو پیدا کرو، تم ہی سربلند رہو گے. تو ایمان جس کے پاس ہوگا وہ سربلند ہوگا. ہم سربلند، اس کا مطلب قرآن جھوٹا کہتا ہے. ہاں ایسے ونو سوری ایمان وال اس پڑھمت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ونو سوری ایمان وال. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والے جاؤ اور کسی بھی ملک کی طرف نظر مارو، کسی جہاں پہ مسلمان بستے ہو، کوئی معزز نظر آتا ہے؟ کوئی سربلند نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، حقیقت نہیں آتا ہے. وہ ہے ہی نہیں کوئی معزز. تو کیا اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے پاس ایمان بس عقیدہ ملا ہے. خاندانی وراثت من ملیو میوس بڑبب نماز پڑھن تو بچ پڑھن نماز، میوس بڑبب مسجد گژھن تو بچ گژھن مسجد مز. 1400 ؤری مز کوٚر اَسہِ اسلام خٲطرٕ وۄنۍ تہِ کینٛہہ. اتھ حظ تیٚلہِ گژھِ ہا گژھُن سون جوان، سون بُزرگ گژھِ ہا گژھُن 60 وُہُر تہِ وُنہِ تہِ آسہِ دٲڑ تھاونہٕ خٲطرٕ گژھن تیار کینٛہہ. وُنہِ تہِ آسہِ گژھن بِہٲرِس نِش. ییٚتہِ چھُ بناوان المیہ، وٕچھو المیہ کیٛاہ چھُ پیوٚمُت، عقلہِ کُس تاوَن پیوٚو. مسجد بناوان دُکان اوقاف کی طرفہٕ، پتہٕ انن بِہٲرِس تتھ دُکانس منٛز مس ژٹنہِ. سُہ آسان جوانن بناوان ڈِزاین کتہِ؟ مسجد ہٕنٛدِس پونٛسس پٮ۪ٹھ. دپان ہے سون نماز چھُ گژھان قبوٗل. اتو کیا گژھِ نماز قبوٗل؟ تمہارے پیسے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تم نے اسلام کس کو سمجھا؟ میں کہتا ہوں داڑھی کاٹنے والا وہ بھی لعین ہے، داڑھی کاٹانے والا وہ بھی لعین ہے، جس کے ذریعے سے کٹایا جا رہا وہ بھی لعین ہے. اور یہ سارے یہ 10 افرادوں تک لعنت پہنچتی ہے. یُس دٲڑ ژٹہِ، ییٚمہِ سٕنٛدۍ سۭتۍ ژٹہِ، یُس ژٹٮ۪س، یُس امیُک پونٛسہٕ کمائے، یُس أمۍ سُنٛد دُکان آسہِ، تمام بے اللہ کی لعنت ہے. جس مسجد میں ایک بالشت کم، اکھ مٹ کم وول آسہِ اذان دِوان، اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ بیریشلر چھِ گژھان مشابت کٔمِس سۭتۍ؟ مستورات سۭتۍ. اور مستورات ہیٚکہِ نہٕ اذان دِتھ. تم نے کس کا اسلام نام سمجھ کیا؟ میں کہتا ہوں پوری امت ایک جگہ جمع ہو کے کعبے کے غلافے کو پکڑ لو،
قسم خدا کی دعا قبول نہیں ہوگی. ورنہ کتنے کتنے معزز بزرگ اس امت کے معزز بزرگ اس امت کے معزز غلافے کو پکڑ کے اس کشمیر کے لیے دعا مانگ رہے. قبول ہوتا ہے؟ اور کہاں ہوگا؟ وہاں پہ معزز بزرگ غلافہ پکڑ رہا ہے اور یہاں پہ دن چوک چوراہے پہ زنا ہوتا ہے. کیا اللہ دیکھے گا؟ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا ہے نا. وہ ایک بزرگ تھا نا, وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا, دن رات. وہی کوالٹی آج بھی بچی ہے. ورنہ باطل کہتا کہ کشمیر میں خالی داڑھی رکھنے والے 5% ہے, بس ان 5% کو بند کرو, باقی خود بخود ہمارا ہے. ہمیں تم سے دوڑ گیا. اللہ پاک کرے پانے انشاءاللہ یہ تمس کرنا ایسا, مگر تمہاری وجہ سے یہ جو نیک لوگ ہیں نا یہ پھنسے جا رہے ہیں. تمہارا کیا گھر تو تم علم جوانو, تو تم علم بزرگو, تو تم علم کہ ہمیں کشمیر سے اسلام کو جنازہ اٹھانا ہے. یہی چاہتے ہو کیا؟ اگر یہی چاہتے ہو پھر تیار رہو, کیونکہ باطل پیٹ پہ پہنچ چکا ہے. اگر سویا ہوا ہے تو اس قوم کا جوان سویا ہوا ہے, اس قوم کا بغیرت باپ سویا ہوا ہے, اس قوم کی بغیرت ماں سوئی ہوئی ہے, جس نے اپنے بیٹے کی تربیت کو ٹیمپوریلی لیا تھا. ورحس کیا چھو پرائے برونٹ کن کر پانے یت کن کت کر برونٹ کن سکاری سو برونٹ کن کاری تیلے قبر کرس آلو, وقت نہیں ملے گا. قسم خدا کی موت اجل ہے, جب آئے گا نا 1 سیکنڈ بھی نہیں دے گا. اس سے پہلے کہ موت آ جاوے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کے اللہ کے دین کو لیزرو والا دین کلی بنا لو. بس مقصد بنا لو. کرنے والی ذات ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اندر نیت کیا تھی, میرے اسلام کے خاطر تم کیا چاہتے تھے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا. ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیا کچھ, ہم سے پوچھے گا کہ تیرے اندر جذبہ کس کا تھا. کیا تیرے اندر جذبہ تھا یہ کہ ہمارا جوان گھر سے نکلنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ آج میں کس گلی پہ گناہ کروں گا. یہ پلان بنا کے جاتا ہے گھر میں. ہم میں اور صحابہ میں ایک ہی فرق تھی, ہم میں اور صحابہ میں ایک ہی فرق تھی. وہ نیکی کو تلاش کرتے تھے, ہم گناہ کو تلاش کرتے ہیں. صحابہ اپنے نبی کے سنت کو پانے کے لیے ترس رہے تھے, اور ہم اپنے نبی کے سنت کو ختم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. مطلب کیا؟ صحابہ اپنے نبی کو کوئی عمل کرتے دیکھتے تھے, اس عمل کو اپنانے کے لیے ترس رہے تھے. کیا مطلب؟ ایک بار ایک صحابی اللہ کے نبی کے خدمت میں تھا. خدمت میں میرے نبی نے سر سے امامہ ہٹا لیا. امامہ ہٹانے کے بعد اس کے سر کے نیچے بیچ میں سے دیکھی لکیر ہے, مانگ جس کو کہتے ہیں. صحابی نے دیکھا, لیکن یہ جو صحابی تھا اس کے بال ایسے تھے کہ مانگ نکلنے کی کوئی گنجائش ہو. گر گیا, کہا کہ میرے پاس کچھ ایسا چیز ہے کہ جس سے میں مانگ نکالوں کہ میں نے نبی کے سر میں مانگ دیکھی, حقیقتاً اس میں کامیابی ہوگی. میرے نبی کے پاس مانگ تھی, ایسا نہیں ہوگا کہ میں جیتے جی اپنے نبی کے سر میں مانگ دیکھ کر اس پہ عمل نہ کروں. اس جوان کو 1400 سال علماء نے بھی سمجھایا, وہ داڑھی سنت ہے, داڑھی نہ, اس نے بہانا. ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بہانا کہ ہمیں کیسا آپشن ملے کہ اس طرح ہو یہ سنت یلا. ان کیا کر طرف دوڑ تو مولوی صاحب دوڑ ضروری. اقبال کے پاس داڑھی تھی, اقبال شد ممنن ام چھوڑ بہانہ یہ سڑک پہ مز بہانہ. چلا اقبال کے پاس کرتا پاجامہ تو اقبال کے پاس تھا. مولوی صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک لاگن تیل کرتا پاجامہ. یہ اس سنت کو ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر تمہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہی فالو کرنا ہے کر لے, ماشاءاللہ, لیکن فالو ہر ایک راستے میں کر. ڈاکٹر ذاکر نائک اس ٹائم پورے امت مسلمہ کی ایک امیج بنی ہوئی ہے, جو پتہ نہیں دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے. تو ویسا بن. الحمد تجھے یاد نہیں تو پت کرے فالو ڈاکٹر ذاکر نائکس. چلو تجویز ساتھ قرآن یاد تو پت کرے اقبالس فالو. نہ اتن سے آوئی ژوٗنٛٹھ وۄزُل ٲسۍ تپٲرۍ گوٚو ژوٚپ, یپٲرۍ نہٕ آوُے تتٮ۪ن گوٚو بَلاس تھوٗ تھوٗ. اصلا کڑوا کڑوا تھو تھو, میٹھا میٹھا ہم. ہم ہمیشہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہم سنت کو چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں ذلیل ہونے کے بہانے ڈھونڈ لیے. ورنہ میں کہتا ہوں کسی مشرک ماں نے, کسی کافر ماں نے, کسی یہود و نصارہ کی ماں نے آج تک کوئی ایسا بیٹا جنا نہیں ہے جو اس مسلمان ایمان والے کے ساتھ آنکھیں ملا کر آنکھیں بات کرے گا. ہے نہیں ان میں جذبہ. قسم خدا کی ان میں جذبہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان سنتوں پہ چلنے والے مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے.
ہے نہیں ان میں جذبہ. یہ مسلمان نے اپنے دل سے اللہ کا خوف نکالا ہے. تب جا کے وچھ حظ فطرتی چیز چھُ اکھ بیاد بھی معاف حظ. بنوک مجلس اسلام کو نواجز سے پکڑنے کا حکم تھا. ماشاءاللہ یم قوموں کو غلامی نواجز سے تھا. مبارک. ورنہ جس قوم جس بستی پہ میں قدم رکھتا ہوں نا, میں قسم خدا کی اللہ کی 10 بار شکر کرتا ہوں کہ میرا یہاں پہ رخ ہوا ہے. اگر پتہ لگو نا یہ سرزمین کون سے ماہ کے لال جنے ہے, اگر پتہ چلے نا اس سرزمین کو اللہ نے کتنی رحمتوں سے نوازا ہے, تو کرو مسجد مز پتہ کتھ یہ مکلیومت, یہ گمز کت حظ, یہ پشن. یم قومن مون ڈنڈ ورائی مکلیمز کت. ون تھوڑا بہت تمہیں شعوری اوڑ ام کھوتن ترٹان. یہ گوڑ جوان حظ حض مولوی صاحب زبردست مست وست زیوٹ تل ڈکھس تل فون ترا یل تو ڈکھس وچو آز مز سان. یہ مز بنان یور. بس تھی ونو یہ پارٹی مجلسا مجلس ون کت معذرت مجلس. یہ کیا مجلس؟ یہ کور نا مجلس پوسٹرس لگت بوڑ مجلس من تھوس نا برو اصلاحی. سا اصلاح گئی یہ کنسے. مے وچ آز ایوب صاحب کران مے باسان 7 ؤری ووت تم سو آج 30-40 ؤری کران کنٹینیو پروگرام کنٹینیو. یہ گو نا کھانا اکھا ایوب صاحب مجلس مز کھڑا بہت دور ون. یہ بنو کیا مزہ. عمل خاطر گو نا تیار. کسی کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے. مول گھس یور تلے گوبھی آز واز خان زبردست تلے یہ کیا اس. اچھا اگر ون گھس نا ات دوران گھس نیچو کوڑ باتھ رومس کن گھس نا باتھ رومس کن لکٹ شر ام لوگو کھڑا مول آو وچ مولس کیا وچ تربیت کیا کران. تو نیچو بنو چالاک ام لوگ کھڑی متھر. یہ بنو چالاک ام کو کھڑی آز متھر. اچھا ون اگر مال کٹ پلو نبر ون کوڑ نیچو آو اور کوڑ بٹ مس پونس کیا تو شیطان چالاک چھ گومت. ام کٹ پونس نبر ہچنو تربیت امس پیسہ بوٹ بوٹ پونس کڑ گئی چالاکی. ام لوگ تی کروں گٹ پٹھائی تربیت کیا دیوان. دپان ہے مول صاحب تہ کرو زیادہ سٹرکٹ. تر نماز 14 ؤری برونٹ بہت کرن پیشاب بسم اللہ کرت کھیون. تر ونکن رننگ فاسٹ زمانہ ونکن کھوت زمان خبر کو تہ کیا کران تمی کت. تلا سی ون کھوت ماشاء اللہ. وہ میں تمس مولوی صاحبس یم بچار آسیا اے بی سی چون پوڑمت ژٕ لگا تمس انگریزی کرن. تلس مے ون کھوت تلس کھوت مے ون سکاش ڈائریکٹرس ونم سکاش ڈائریکٹرس اللہ گواہ. تلس مے ون کھوت دپن ہے مے تہذ ساروی کھت بوڑ سائنٹسٹ سٹیفن ہاکن. سٹیفن تم کور ریسرچ کرن دپن آخر کار ووتس بہ یتھ نتیجس پہ خدا چھُیی نہٕ. کیا وونن آخر کار ووتس بہ یتھ ماشاء اللہ سو آخر کار تمس ونان کیا اینسٹائنس پتہ تمس ساروی کھت زیادہ دماغ اس کمس سٹیفن ہاکن. پیرالائز سائنٹسٹ یتھ پٲٹھۍ گردن کٔرِتھ. مے سو آخر کار ژٕ تم سُنٛدٕے لٹریچر پران. مے آج 2016 مزی کت آج 2022 کتھ سٹیفن ہاکن. اللہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے. کوت ووت دنیا. اچھا اس زون پہ کھوت سہ تور واپس کن سہ روٗد تٔتھۍ. مے دپی حظ روز تٔتھۍ وٕچھاو سورُے تٔتھۍ. مے اچھا وۄنۍ چھُ ونان ژٕ دُنیا ووت خبر کوٚت یِم کٔرِو یِم پرٛٲنۍ عادت ترٛٲیِو. مے ژٕ کر زاوُکھ. دوٚپُن مےٚ حظ گٔے آز بہٕ چھُس 65 وُہُر. مے ژٕ ؤنی 5 ؤری آس کِنی کھٮ۪وان وقت بدلاو. چھُنہٕ حظ ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس بدلووُن دوٚپُن ہے وۄنۍ حظ گٔے عادت یِم گٔے پرٛٲنۍ چیٖز. ژےٚ ووتُے نا نٮ۪صفہٕ کِنۍ ہوا چٮ۪وان تل حظ بدلاو اتھ. ہے نہ عقلہِ چھُنہ کم از کم سونچُن حظ. اگر یِم ونیو نا یِتھ پٲٹھۍ کتھ تُہۍ گٔژھِو آسٕنۍ دپان ہر سوال کے سوال کا جواب ہوتا ہے. سوال کے سوال کا جواب ہوتا ہے. ییٚلہِ تُہۍ اورٕ کٔرِو نا کانٛہہ سوال یِم حظ لِبرل مایِنڈ چھُ وٕنکٮ۪ن پھٲلان پیٖکس پٮ۪ٹھ حظ پیٖکس پٮ۪ٹھ. وٕچھ حظ مثال کے طور پر دپنو وٕنۍ حظ تل حظ مولوی صٲب زیادٕ مہٕ کر کینٛہہ. أسۍ چھِ کران کانٛہہ چیٖز تُہۍ کیٛازِ گنٛڈٲیِو دارِ سۭتۍ تُہۍ کیٛازِ گنٛڈٲیِو دستارس سۭتۍ. سُنت چھُنا مانان چھُوا. تل حظ تُہۍ چھُوا مانان یقیٖنن بزرگو تُہۍ چھُوا مانان سٲری نبی سے کوئی خوٗبصوٗرت تھا یِیا کانٛہہ کِنہٕ یہِ چھُ زبٲنۍ سۭتۍ ونان تُہۍ. تُہۍ چھُوا عشقِ نبی خٲلی زبٲنۍ چھُ سمجھمُت.
ہے؟ حضرت اسود کا واقعہ سنا ہے؟ اسود شادی کے لیے نکلا، کو دراو بازار دراو سودا آننے، کیا دراو؟ عشق نبی سودا آننے دراو، کس؟ حضرت پوچھس چندس خاندر سٹاک آننے گو، یور گو اعلان انفرو خفافا وثقالا، مال ہے مال نہیں ہے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ حضرت اسود اسی ٹائم اپنے نکاح کو کینسل کر کے اس پورے پیسے کو تلوار خریدنے میں خرچ کرتا ہے، تب تک واپس نہیں آتا ہے جب تک اپنے جسم کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ کس کو نام اسلام کہا گیا ہے؟ یہ آیا ہونا سمجھی بچہ دیوان کے بھی نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مولوی دیوانے ہوئے ہیں، نہیں یہ پاگل ہوئے ہیں نہ، اگر تو تیچو باسن یہ چکے دیوان تو اگر آپ کے حساب سے نبی کے سنتوں پہ چلنا دیوانگی ہے، ہمیں یہ دیوانگی قبول ہے۔ اگر آپ کے حساب سے جو بول سمجھنے والے ہیں، میں ہر کسی کو نہیں کہتا ہوں، اگر تہندی حساب دوڑ تھون گئی، یہ گئی کیا؟ بنیاد پرستی۔ الحمدللہ ہمیں بنیاد پرستی میں فخر ہے۔ اگر آپ کے حساب سے نبی کے سنتوں پہ چلنا شدت پسندی ہے، ہمیں شدت پسندی قبول ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم جئیں گے تو تیرے عاشق بن کے جئیں گے، اگر مریں گے تو تیرے دیوانے بن کے مریں گے۔ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، بس اگر ہمیں ہے مطلب تو ہمیں اللہ کی رضا سے مطلب ہے، کیونکہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری ہٹاس کانس کڑ 20 وری 30 وری 40 وری آخر چھنا ماروں آخر کمس ہٹاس بچس دپن تو جس نبی کی تم یہاں پہ بغاوت کرتے 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 مر جاؤ گے، کل اگر شفاعت کا پیالہ دے گا وہ بھی وہی نبی ہوگا۔ اگر کل قیامت کے دن کسی کے ہاتھوں تمہیں شفاعت ملے گی تو وہ میرا نبی ہے۔ اگر تمہیں کل کو کسی اس نار جہنم کے آگ سے بچانے والا ملے گا تو وہ میرا۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے رویا، آخرت میں بھی ہمارے لیے روئے گا۔ کس نبی کو بلا رہی ہو؟ کن چند پیسوں کے لیے؟ تم نے سوچا کہ میں اس انگریز کو راضی کروں گا تو میرا دنیا بن جائے گا؟ قسم خدا کی دنیا بھی تیری ذلیل ہو جائے گی، آخرت بھی تیری ذلیل ہو جائے گی۔ اگر تمہیں دنیا کو عزت والا بنانا ہے اور آخرت کو عزت والا بنانا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، قسم خدا کی صحابہ کی لائن کے طریقے پہ آ کے میرے نبی کے طریقوں کو اپناؤ۔ جیسا میرے نبی نے کہا ویسا عمر نے کیا، جیسا میرے نبی نے کہا ویسا ابو بکر نے کیا، جیسا میرے نبی نے کہا ویسا فاروق اعظم نے کیا۔ وہ فاروق اعظم ورنہ کسی یونیورسٹی کا پاس آؤٹ نہیں تھا، کسی ڈگری کا ہولڈر نہیں تھا، پی ایچ ڈی سکالر تو نہیں تھا، ایم ایس سی والا تو نہیں تھا۔ عقل دنگ ہو جاتی ہے، جس کو گائے سنبھالنی نہیں آتی تھی اس نے آدھی دنیا کو کیسے سنبھالا؟ جس کو اپنے گھر میں ایک باپ ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا اس نے بوڑھی اماں کو کیسے سنبھال لیا؟ جس کو رات کو دن میں چلنا نہیں آتا تھا وہ راتوں کو گشت کرنے والا کیسے بنا؟ اور جس کو ایک اپنی بہن قابو کرنی نہیں آئی، بہن نے اس کو تھپڑ مارا۔ کس کو؟ عمر فاروق کو، خطاب کے بیٹے کو بہن نے تھپڑ مارا، ایک بہن بھی اسے قابو نہیں ہوئی۔ وہ قیصر و کسریٰ کے تختوں کو اپنے جوتوں تل رون ڈالا، وہ عمر تھا، ایم ایس سی والا تھا، پی ایچ ڈی والا تھا، کیا اس کے پاس ٹیکنالوجی تھا؟ بس اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا، طریقہ میرے محمد کا تھا۔ جس کے پاس یہ 2 چیزیں مل گئی نا، قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، موت کے وقت بھی عزت والا ہے اور قیامت تک عزت والا ہوگا۔ یہ اس بات کی گارنٹی ہے، ورنہ حبش سے آنے والا بلال رنگ کا کالا کوٹا تھا، رنگ کا، اس کے پاس پراپرٹی بھی نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی کچھ نہیں تھا، بس میرے نبی کے دامن کو پکڑ لیا، میرے نبی نے اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب میرے نبی عرش پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، بلال سے کہا بلال جب تو فرش پہ چلتا ہے تیری آواز عرش سے آتی ہے۔ کیا بلال نے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا،
ان کے پاس کوئی الگ قرآن تھا؟ تمہارا سو الگ قرآن نہ، ان کے پاس کوئی اسلام نیا تھا، ان کے پاس کچھ عجیب چیزیں تھی، ان کے پاس بھی قسم خدا کی یہی قرآن تھا، ان کے پاس بھی یہی نماز تھی، ان کے پاس بھی یہی کرتا پاجامہ تھا، ان کے سر کے اوپر بھی یہی پگڑی تھی، ان کے چہرے پہ بھی یہی داڑھی تھی۔ قسم خدا کی جیسا میرے نبی نے کہا خالی ویسا کرتے گئے، ویسا کرتے گئے، ویسا کرتے گئے۔ سراغ کو میرے نبی نے کہا اور سراغ کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ خوف نہ کھا، کیسا ہو کسرا سے نہ ڈر، ان سے نہ ڈر، ان سے نہ ڈر، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ قسم خدا کی کیسر و کسرا کے سونے کے کڑے تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کیسر و کسرا کو فاروق اعظم نے فتح کیا، یہی سراغ وہاں پہ آیا اور وہ کڈے پہن لیے، سونے کے کڈے۔ یہ قسم خدا کی یہ سب سے ڈرپوک زیادہ ہوتا ہے یہ کفر۔ اگر ایمان ہوگا نا دل میں، یہ سب سے بڑی ایمان، یہ سب سے بڑا آپ کے پاس ہمت ہتھیار ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ کے دل میں حقیقی ایمان ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا، کرنے والی ذات اللہ ہے، اس بات کو دل میں جمانا ہے، جمانا ہے۔ اگر اسباب نظر آوے تب بھی اس بات کو جمانا ہے، اگر اسباب نظر نہ آوے تب بھی اس بات کو دل میں جمانا ہے۔ اور یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر تمہیں پتا چلے کہ میں کس کے سامنے جھکتا ہوں، قسم خدا کی تیرے سامنے اللہ پوری دنیا کو جھکا دے گا۔ اگر یہ ذہن پتا تیرون بکمس نچو جھکن، ہمارا سجدہ، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے، پتہ نہیں خیالات کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ورنہ ہو شیر خدا علی المرتضیٰ یل سو سجدس مز وسان تم نٹ وتھان نٹ دپان بہ اللہ پاکس قدمن تل آسان۔ یہ اس ایمان کا تقاضا ہے، قسم خدا کی اس ایمان کو دل میں بسا لو۔ حدیث میں نے بیان کر لی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ۔ قید خانے سے مطلب کیا؟ یہاں پہ جب کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے تت تم سن چلن، تت یہ پہ ونیس حکومت تیش پیون، تو ہمارے اوپر حکومت، ہم نے اگر مانا ہے اپنے آپ کو، ہم نے کس کا غلام مانا ہے؟ اللہ کو مانتے ہو نا سب؟ وہ مانتے ہو سب؟ تو ذرا زور سے بولو، مانتے ہو؟ وہ ہمارا مالک خالق کون؟ اللہ ہے۔ ہم نے سارا اپنا کس کو مانا ہے؟ اللہ کو۔ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ دنیا کا نظام چلانے والی ذات کون ہے؟ وہ دنیا میں ہم مسلمان کو عزت دینے والی ذات کون ہے؟ اگر مانتے ہو تو میں کہتا ہوں جس نے اپنے آپ کو اس اللہ کے حوالے کر لیا ہے، اس کا مطلب وہ اس کا غلام بن گیا، وہ اللہ ہمارا جیلر بن گیا، ہم اس کے قیدی بن گئے۔ اس کا مطلب جیسا جیلر بولے گا ویسا قیدی کو کرنا ہے۔ جیسا جیلر کون ہمارا؟ اللہ، ہم اللہ کے قیدی ہے، تو جیسا اللہ کا شریعت بولے گا ویسا کرنا ہے۔ ویسا اگر ویسا کریں گے ان قریب اللہ ہمیں ایسی زندگی دے گا جس کو ہم کہتے ہیں من چاہے زندگی۔ اگر دنیا میں تم نے من چاہے اپنے من کے حساب سے زندگی بسر کر لی، قسم خدا کی وہاں پہ تباہی ہوگی۔ یہاں پہ اپنے آپ کو اگر آپ نے اللہ کے حوالے کر لیا، اللہ نے بولا نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے، اللہ نے بولا زکات دے دو، زکات دینا ہے، اللہ نے بولا حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ ونکس جو امت اسمز یم حال ہے، یم حال کو انفسکو ونم نا نماز گژھِ یِنۍ پڑھنہٕ، پر حظ زکات گژھِ یُن دِنہٕ، وقتس پر گژھِ روزٕ یِنۍ تھاونہِ، حج گژھِ یُن کرنہٕ۔ مگر یہاں کا مولوی صاحب داڑھی کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، چلا لگانے والا، 4 مہینے لگانے والا، مدرسے میں پڑھنے والا ہو، سود کی گاڑی لیتا ہے، ہاں ہاں قربان دپان ملحظ اتھ کے والو نکھٕ، یہ نظام ونکن یہ چلان۔ أکس سود چہ رۄپیہِ پٮ۪ٹھ أکس سودٕچ رۄپے أکس ماجہِ سۭتۍ کرُن 7 لٹہِ زنا، اکھ سودٕچ رۄپے ماجہِ کڑی کانٛہہ لیکھ، سُہ چھُنہٕ گژھان برداشت۔ تو خود اپنے ہاتھوں سے ماں پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے اور بیچ ونان ولحظ میٲنۍ موج چھِ ساروی کھۄتہٕ پاک۔ اکھ رۄپے ییٚمِس وۄنۍ لچھو منٛزٕے سود آسہِ، دپان ولحظ چلنٕے چھُنہٕ مولوی صٲب، کیازِ چلہِ نہٕ؟ نہ چلہِ کیازِ نہٕ؟ ان کو چلانے والے کون؟ ہم ہیں نا، چلہِ کیازِ نہٕ؟ تو یہ گژھان برداشت اللہ۔ میں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حافظ صاحب موجود ہے، حافظ صاحب سے کہو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون ہے مولوی صاحب؟ من لم یحکم بما
انزل اللہ اولئک हुमुल काफिरून, जिसने अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर नहीं की वो काफिर है। अल्लाह का कुरान कहता है जिसने अल्लाह के उतारी शरीयत, अल्लाह ने बोला कि सूद का पैसा हराम है, लानत है, और मुसलमानों को बोला चली ना वरई किया, और अल्लाह कहता है तुम काफिर हो। इतना ही नहीं, इतने जालिम किसको कहा? मन लम यहकुम बिमा अंज़ल अल्लाह उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। दपन जिसने अल्लाह के उतारी हुई शरीयत के हिसाब से जिंदगी बसर नहीं की वही तो सबसे बड़ा जालिम है। ताकि सोनू जालिम, उनका तो गिला नहीं था, अतः हमें औरों से कोई गिला, उनका काम यही है, हमें तो उनसे गिला है जो अपने थे। हम औरों क्या क्या करें, हमें तो उनसे कोई गिला ही नहीं है, हमारी किश्ती तो अपनों ने डुबा दी है। ऐसे पानी के भी फिर मतलब काफिर बोलता कश्मीर में 5% मुसलमान है, ये हम पे तोहमत है ना। दपन छुम हदास बोली सब चाहिए छिया मस चाहिए छिया दौड़, तेरे लिए नबी आया था, बाकी किसी के लिए नबी नहीं आया था। वो कहते हैं कि तो मुसलमान क्या किसी कामयाब, तुम्हें तो अपने नबी की सूरत पसंद नहीं है, तुम क्या कामयाब जाओगे? दपन जिसको अपने नबी हम जब पढ़ते हैं दपन हमें भी उस जैसा खूबसूरत कोई नजर नहीं आता था। काफिर कहते हैं, काफिर मुझे मेरे आंखों के सामने कहते हैं। दपन जब हमने मुताला किया, पॉपुलर उसको मुताला हदीस पढ़ने, हमारे घर में बुखारी पड़ी है, अलमारी में पड़ी है, हमारे घर में कुरान पढ़ा है, अलमारी में पड़ा है। ये खाली यम बाबू मर तमें दो अन खत्म वालित ये तो खत्म खतर अत वन इकबाल दोपन जिस कुरान ने मुर्दों को जिंदगी बख्शी है वो आज के मुसलमान ने उस कुरान को मुर्दे के रूह निकालने के लिए इस्तेमाल किया है। यम कुरान मुर्दन दिसाव क्या रूह जिंदगी डिजाइन मुसलमानों को सुई कुरान इस्तेमाल कम खतर रूह काटने खतर यथ कोमस गस उल्टा दिया गस। काफिर हमसे कहता है कि हमने आपके मोहम्मद अरबी की पॉपुलेट पढ़ी, हम भी उसके दीवानी हो गए, और आज के जवान को अपने नबी की सूरत ही पसंद नहीं आती है। और क्या अपने शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करके पहले गया शीयो पत गो रोशन पत गो मोशन पता ही विलाक को तो नसन कमरस मत मोल दपान अत मे बन हीरो लड़का यह बन इंजीनियर वक्त अत यह बन इंजीनियर वक्त डाकू मोल रात गिंदन बुढ़नस तल ड्रीम 11 नीचू दपान हस गो सजरा पत करो तोबह 1 करोड़ जली पत करो तोबह योताम तम मोल कुनो जमीन त्राक वन आव 1 करोड़ समझ आव कोमस ड्रीम 11 क्या गो पड़ा ज्यादा तमिस बैकग्राउंड अस वो फलन जून तो वल यम सात भगवत सेठ तो अरहन जैनन खुश ना ड्रीम 11 2008 मज गई लॉन्च मौजू आवन वो वो क्या तावन प्रत कुछ ड्रीम 11 हर कुछ शायद अत तबलीग वाले नचु सोन तबलीग मालिस अमे खातर तबलीग ताकि अमिस मिल टाइम वाकई सीरियसली तबलीग वालिस गई 2.5 लाख रुपये अकाउंट मज गो सो गिंदन करन को अनफुसकुम अहलिकुम नारा वन तो बह वो तबलीगस खिलाफ ब्या हम तबलीग को अपनी जान मानते हैं क्या उम्मतस मज अगर हिदायत फॉलो वन कम से मगर तथ तबलीगस गई ना वन यमो कोर ना रेस्ट्रिक्टिव कु अनफुसकुमस पे अगर यमो कर आयत मज कस इंक्लूड लियुज़हिरु अला दीन कुल्ली लियुज़हिरु अला दीन हम कि हमें इस दीन को हर एक चप्पे पे नाफिज करना है। यमो वन कु अनफुसकुम नजरे झुका के चलो ये मुसलमान सारी थे नजर बोन को हर को कुछ थे काफिर बस अकिश ना हर को कल थवन अबे सारी थे मुसलमानी बोन को हर को कुछ थे। ये कमाल नहीं है तुम मस्जिद में बैठ के अपनी आंखों की हिफाजत करो, ये कमाल नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी कर सकता है। कमाल ये है कि तुम बाजार में अपनी आंखों की हिफाजत करो। अपने उमर बिन अब्दुल अजीज जब बाजार से चलते थे ना, वक्त का खलीफा था, ये तो बाज में पकन पता मस्तूरात बच्ची उसने बेपर्द, वो शहवत की नजरों से नहीं देखता था, वो हया वाली आंखों से देखता था, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये गौर महरमन पूछ ना आंसू क्यों टपक रहे हैं? मुझे बर्दाश्त नहीं है, कल फातिमा तुझे अपनी जन्नत से निकालेगी। जिस फातिमा का जिस्म 4 मर्दों के सिवा, माँ, 2 बेटे और खावद के बाप, खावद और 2 बेटों के सिवा उसका जिस्म
کسی نے نہیں دیکھا، وہ فاطمہ تمہیں کل کیا بولے گی، بس اس بات کا پرواہ ہے۔ اسی ٹائم اس خاتون نے کلمہ پڑھا اور پکی پکی بن گئی۔ اور آج کا ہمارے سکول کا پروفیسر کہتا ہے پردہ کمپلسری نہیں ہے۔ میں نے کہا نا باطل پوری اس محنت پہ لگا ہوا ہے کہ اس قوم کی بیٹی کو نیلام کر دو، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا لو۔ اور بدقسمتی چھِ یہ کتھ ہُنٛد زِ مول گوٚو تیار والنہٕ خٲطرٕ، اَسہِ تہِ اوس کٕہٕنۍ یِمن ذہن یِم کَرِہا کینٛہہ تہِ، مگر مول گوٚو تیار۔ ہو قسم خدا کی میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، لیکن کیسے سمجھاؤں؟ اگر مارکیٹ میں ایسے انجیکشن بنتے تو میں تمہارے اندر بھرتا۔ اب تمہیں بولی سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پردے میں حیات نہ ہوتی، اگر پردے میں عزت نہ ہوتا، وہ 1400 سال کو بلا دو، چلو بلا دو، 1400 سال سے ہسٹری چلی آئی۔ وہ ہندوستان میں ایک لڑکی اٹھی جس کا نام مسکان، تاریخ نے سنہرے الفاظ سے لکھا، وہ مسکان نے خالی پردے کے ساتھ تکبیر کا نعرہ لگایا، پوری دنیا نے اس مسلمان بچی کو، اس قوم کی بچی کو، اس جوان کے جذبے کو سلام کیا کہ واہ مسکان، تیری جان تیری جان تیری جان، تو نے اسلام کی شان کو بڑھایا، تو نے اسلام کی پہچان کو بڑھایا۔ اگر پردے میں عزت نہ ہوتا، اگر پردے میں جان نہ ہوتی تو اردوگان جیسا لیڈر کیوں اس مسکان کو سلام بھیجتا؟ آج تک دیکھا ہے کسی لڑکی کو، غیر لڑکی پانچ چھسنے، خالی میرے ایک نبی کی سنت عائشہ کی ایک طریقے کو زندہ کر لیا، پردہ ترون یل، پوری دنیا اس کی دیوانی ہو گئی۔ تو اگر سنت پہچان نہیں ہے تو یہ دنیا کیا دیوانی ہوئی تھی؟ یہ دنیا کا بس دیوان تھے۔ اگر پردس منز نیکی ایسا کیا، اگر پرد قوم سنت ایسا کیا، چلو تو ونیو عائشہ وہ زمانہ وہی تھا۔ آج کے زمانے میں بھی مسکان نے کر کے دکھایا نا، تو کیا یہ عجیب، یہ غلط ماحول۔ وہ وہاں رہ کے کرتی ہے جہاں پہ پردے پہ بین آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے کشمیر میں بیٹی کے پاس آج سرٹیفکیٹ ہے، کل تک یہ بھی چینج ہو جائے گا، لیکن آج اس کے پاس وقت ہے پردہ کرنے کا، لیکن آج بھی نہیں کر رہی ہے تو کل کہاں کرے گی؟ اس سے پہلے کہ باطل تمہارے سر سے پردہ ہٹا لے، اپنے سر کو پردے سے ڈھک لو۔ اس سے پہلے کہ اس جوان کے چہرے سے داڑھی کو ہٹایا جائے، ہاں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تم سنت پہ عمل کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں سکو گے، تم دین پہ چلنا چاہو گے لیکن ان تو بحث یہ ٹرمینالوجی، یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں، ان تو بحث یہ باطل کوئی اپنے دربار میں کرتا ہے، نہ نہ نہ، یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ جب قوم روگردان ہوتا ہے نا، یہ مانن چھے، تو پھر اللہ اوپر سے کسی کو ذریعہ بنا کے ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، ورنہ میں نے بولا ان میں اتنی جرات نہیں ہے کہ ہم پہ مسلط ہو جائے۔ ان قریب ایسا وقت ہے یہ لگیا مول پنی بچی پردہ کرو مگر ہیکس نہ کرت پت، کیونکہ تمہیں ایسے پالسی چلان نیبر کن، اخ جوان دپیا بہ پکن دینس پہ مگر ہیک نہ پکت، کیا پالسی ہے تپوری۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تمہارے چہرے سے داڑھی کو ہٹایا جائے گا، تمہارے سر سے امامے کو ہٹایا جائے گا، ہو اس کو قبول کر لو کہ ہم مرنا قبول کریں گے لیکن اپنے چہرے داڑھی ہٹائیں گے۔ وعدہ کر لو، قسم خدا کی کہہ دو، ہاں ہم نبی کے دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ وعدہ کر لو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ وعدہ کر لو ہم اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، ہاں ہم ان کے تلوے چاٹنے کے لیے مجبور ہیں، ہاں ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم قیامت تک ان کے دیوانے عاشق رہیں گے۔ وعدہ کر لو اے اللہ ہم تیرے، تو ہمارا بن جا، ہمارا واسطہ دنیا سے نہیں ہے، بس تیری رضا ہماری مقصد ہے، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور وعدہ کر لو اے نبی ہم تیرے ہیں، تو ہمارا بن جا، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، تو راضی ہو جا، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وعدہ کر لو اگر نبی کے پیچھے چلنا دیوانگی ہے تو ہمیں دیوانگی قبول ہے، ہم نبی کے دیوانے تھے، دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دیوانے تھے، دیوانے رہیں گے، ہم ابو بکر کے دیوانے تھے، دیوانے ہیں، دیوانے رہیں گے، ہم فاروق اعظم کے دیوانے تھے، قسم خدا کی دیوانہ ہوں، قسم خدا کی قیامت تک دیوانہ رہوں گا۔ اور اگر یہ دیوانگی آپ کو پاگل پنتی لگتی ہے، میں پاگل ہی سے ہی تمہاری نظر میں، تم جو بولو یہ مولوی پاگل ہوئے ہیں، یہ مولوی دیوانے ہوئے ہیں، ہمیں پاگل بھی برداشت، ہمیں دیوانے بھی برداشت۔ قسم خدا کی ابو بکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قسم خدا کی فاروق اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قسم خدا کی عثمان غنی جیسا حیا اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں گے۔ ہمیں فخر ہے اس غلامی میں، ہمیں فخر ہے اس دیوانگی میں، ہمیں فخر ہے اس عاشقی میں، ہمیں فخر ہے صحابہ کے دیوانے بن کے جینا، کیونکہ ہمارے پاس نعمت یہی ہے۔
جو ابو بکر کو اللہ نے کہا کہ ابو بکر میں تجھ سے راضی، کیا تم مجھ سے راضی؟ اس سے بڑا کوئی بشر آ سکتا ہے؟ جس کو میرے نبی نے کہا لو کانا بعدی نبی لکانا، اس سے بڑا کوئی آ سکتا ہے؟ جس کو میرے اللہ کے نبی نے کہا عثمان تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس جیسا حیا والا کوئی ملے گا؟ جس کو میرے اللہ کے نبی نے کہا تو تو شیر خدا ہے، اس جیسا بہادر کوئی آئے گا؟ وہ پورے امت کے بیٹیوں کی اگر ماں ہے، ہم جوانوں کی اگر ماں ہے، اماں عائشہ ہے، اس سے کوئی پاک طیبہ طاہرہ مل سکتی ہے؟ وہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی بیٹی مل سکتی ہے؟ اگر بیٹی کو تربیت کرنی ہے تو فاطمہ جیسے سیرت کو پڑھ لو۔ بس ایک گزارش آخری کرتا ہوں، میں نے کہا اس دنیا کو کہاں گیا تھا، یہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ قید خانے کا مطلب ہم نے کس کو جیلر مانا؟ اللہ کو۔ تو جیسا اللہ بولے گا ویسی زندگی بسر کریں گے تاکہ آنے والا کل ہمارے لیے راحت بنے گا۔ ہاں کافروں کے لیے اس کو کہا گیا تھا جنت، جنت مطلب کو فریڈم، یعنی کہ وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، وہ چرس پیئیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی دنیا والی زندگی ہے، اس کے بعد ہمارا خاتمہ ہے۔ لیکن اس مومن کو کہا گیا تھا یہ زندگی تو تیرے لیے امتحان گاہ ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، ہمارے لیے اصل زندگی اس کے بعد ہے، یہی فرق ہے، ان کی زندگی یہاں پہ ختم اور ہماری زندگی یہاں کے بعد شروع۔ تو اس زندگی کے لیے تیار کرو جو ختم نہیں ہونے والی ہے، جہاں پہ تمہیں ابو بکر اور صدیق جیسے رہبر ملیں گے، جن کے لیے ہم ترس رہے تھے وہ ہمارے وہاں پہ ہمسایہ ہوں گے، جہاں پہ تمہیں میرے نبی جیسا رہبر ملے گا جس کو دیکھنے کے لیے صحابہ ترس رہے تھے، اس کی زیارت کل ہوگی۔ اور جہاں پہ تمہیں اپنا اللہ جس کے لیے پوری زندگی 60 سال 20 سال جیے، وہ اللہ تمہیں کل ملاقات دے گا۔ میں کہتا ہوں نا، جن جوانوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے ان سے پوچھو اللہ کا نبی کیسا ہے۔ چھوڑ دو، ایک بار تہجد میں اٹھ کے، ماہ رمضان آنے والا ہے، غنیمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، راتوں کو ایک بار اٹھ کے اللہ کے 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، چوتھے دن اللہ کے یہاں پہ دعا کرو کہ اللہ مجھے میرے نبی سے ملا دے۔ پھر دیکھو تم نے اپنے زندگی کا رخ نہ بدل دیا، میرا کیا قرآن ہی بدل دینا۔ جنہوں نے دیکھا نا، قسم خدا کی انہوں نے جینے کو ہی بول دیا، چہرہ ہی ایسا تھا، زیارت ہی ایسی ہے۔ مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو، یہ مانگنے والی چیز ہے، یہ بن مانگے نہیں ملتی ہے، یہ مانگنے سے ملتی ہے۔ اس مانگوس خالی پونسن کیا گۄڈٕ چھا کرنی، اس مانگوس خالی اس دی کوٗر سُہ گژھِ گژھٕنۍ نیٖٹس کالِفاے، تٔمِس کیٛاہ چھُ کرُن؟ نیٖٹ کرِ سُہ کرِ اتھ تٔمِس صبحٲے چھکن فجرس پٮ۪ٹھ تہِ شیطان مُتھر، شامن تہِ مُتھر، سُہ کیٛاہ نیٖٹ کرِ کالِفاے؟ چھُکھ ژٕ کران پونسہٕ کایس تہٕ ہوپس منٛز ضایع 45 ساس۔ جو اللہ کے نبی پہ سیرت پہ نہیں چلے گا وہ کیا کامیاب ہو جائے گا؟ یم لڑکہٕ تمن منٛز نیران چھِنا، مےٚ گٔیے کتھ تہِ مٔشتھٕے، تیٚلہِ گوٚو سوزوکھ، یم لڑکہٕ تمن نیران چھِنا، پڑھا کے آ رہا ہوں ہر جگہ، بہن کوئی سیٹر مشکل پڑھنے بہن بہن ہم تو مقصود دیوان گوٚمُت توتہِ برونٛٹھ کَنہِ کھڑا، تۄہہِ باسیو شاید یم چھِ کوٗر درٛاے گرِ تہِ چھِ پڑھان شاید، نہ پردے والی کیوں نہ ہو، پردے والی کیوں نہ ہو 24 گھنٹے پردہ کرنے والی کیوں نہ ہو، قسم خدا کی اس ماحول میں رہ کر وہ سنت کو بھول جاتی ہے۔ بتاز یہ 1400 لڑکے 1500 لڑکے ایسے کرن روگردانی، میوزک آسہِ چلان، گیوُن آسہِ چلان، ماسٹر ٲسۍ ونان ہتاز فریڈم پٲٹھۍ گُزٲرِو زندگی، ہسی مذاق چھُ زندگی ہُنٛد اکھ حصہٕ، یم آسن دِوان تربیت، تتہِ چھِ ونان یہِ کوٗر دپان میو چھِ دیٖن تیٚلہِ۔ بتاز تُہۍ ترٛٲیِن دپان ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، ییٚتہِ وۄنۍ 1400 گندا آسن تتہِ کتہِ بنہِ اکھ نیک؟ ہو نہیں سکتا، یہ چھُ تۄہہِ خیال استو محال استو تو جنون استو، یہ باسان مالس شاید نہ میٲنۍ کوٗر کرِ نہٕ کینٛہہ، ہتا یا چھِ فطرتی اکھ ضروٗرت، اکھ فطرتی ضروٗرت، یا چھِ جسمٕچ اکھ ضروٗرت، نیٖڈ اکھ، ییٚتہِ دوٚپُکھ ییٚتہِ گٔژھِو کٲنٛسہِ مشایخن نِش، کٲنٛسہِ تہِ بُزرگس نِش، بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ ناو وۄنۍ کینٛہہ، تٔمِس ونان حضرت مےٚ چھِ نظر وۄتھان غلط، مےٚ چھِ وۄتھان نظر، ژٕ کیٛاہ ونان؟ روزٕ تھاو، کیٛاہ تھاو؟ روزٕ تھاو، یا کر تسبیح، یا کر تسبیح، یا کر کینٛہہ معموٗلات میٲنۍ بہٕ دِمے یِم کر، ہتو پیٖر صٲبا میرا نبی ہے نا، میرا نبی، اس سے کوئی پاک ہو سکتا ہے؟ تم سے بہت بوڑھ یہ نیک کہانی دنیا میں، میرا نبی بازار سے چلا، بازار میں ایک لڑکی ایک خاتون کی طرف نظر پڑ گئی،
شہوت گئی نبی پودہ واپس موڑ پھر واپس گھر آؤ حفصہ سے اس شہوت کو پورا کیا آج میں نے ایسی خاتون کو دیکھا میں اپنے کنٹرول کری تو اپنی گھر میں بیوی کے ساتھ وہ پوری کر دی یہ اللہ پاک کا قانون بنومت یہ نبی وہ نبی تھا وہ نبی تھا یہ اس قوم کو سبق دینا تھا کہ اس کے بغیر راستہ 24 سال کے بعد جوان کا راستہ تسبیح تحلیلات اور روزہ ورنہ میرا نبی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ نبی تھا تو کب کرو دین ہے میں تیرا سمجھی تسبیح کا نام دین ہے اور نظریں جھکا کے چلنے کا نام دین ہے یہ کھلواڑ ہے قسم خدا کی یہ رہبانیت ہے جو چیز یس اللہ پاکن فطرتی بنو شریعتن کیا مرتا عورت کوٹائی امس ماج گو ونی نیچو شتوہر دپان ونی لکٹ شر یہ شر تہ بغیر آسان کھان ون تہ چمچس من بتہ انگریزوں لوگمت اتو ژاو ہکیا حضرت علی نے 14-15 سال کی عمر میں شادی کی فاطمہ نے 14 سال کی عمر میں شادی کی عائشہ کا نکاح کب ہوا یہ چکا سا مالس میں 2-3 ون نکو ون نکوم آسان گۄڈٕ گژھِ دِیُن PhD مکلٲیِم سُہ 18 ؤری وۄنۍ گژھِ بَرُن یہِ 4th کلاس گۄڈٕ فارما وارما 2-4 ییٚلہِ ژوٗرمہِ چانسہٕ باسہِ مٲلِس وۄنۍ گٔے تسلیہ پتہٕ دِیَس دُکان ترٲیِتھ پتہٕ کَرٮ۪س خانٛدر تۄہہِ بانٛچ بنوو یہِ اُمت تۄہہِ دیٖنس بنوو کھلواڑ دپان اَسہِ گژھِ بنٕنۍ نیک کِتھ پٲٹھۍ بنے نیک تمہارے بازار میں چلنے نظریں خراب اٹھتے تو خراب اٹھتے بیٹھتے تو خراب بیٹھتے بچی پڑھن غار محرمن سۭتۍ دپان ہے أمِس گوٚژھ گژھُن کیٛاہ غلطی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ یہِ شہوت أنٛدرٕ پانہٕ گژھان اتھ کیٛاہ کرِ نیٚبرِم چیٖز بہرحال وقت گوٚو ژیر بے دی معاف اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیٖق دعا چھِ